السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین کی پنشن، جی پی فنڈ اور انشورنس کا کیا حکم ہے؟ کل میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تاریخی فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ 2 دن پہلے 30 اگست 2024 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ، پینشن اے رائٹ ناٹ چیریٹی، پینشن سرکاری ملازمین کا حق ہے، یہ عطیہ نہیں۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ججمنٹ دے چکی ہے کہ پینشن سرکاری ملازمین کا حق ہے، یہ محکمے کا احسان نہیں۔ نیو دہلی انڈیا کی سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ ہے، پینشن ایک حق ہے، عطیہ نہیں۔ اس طرح کے جو عالمی عدالتوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں اس طرح کے کیسز میں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو اس وقت پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ غریب ملک پر پینشن بوجھ ہے، اور اس سے متعلق پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پینشن حکومت کے لیے ٹائم بم ہے، جبکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کا حق ہے، یہ کوئی عطیہ نہیں کہ جس کو آپ ختم کر سکیں۔ تو یہ فیصلہ جو اس وقت پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں ان کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ اسی وجہ سے اب تک جو ہے وہ پینشن ریفارمز کی سمری ابھی تک اپروو نہیں ہوئی، اور اب پینشن تو کیا، اب تو نوکریاں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ حکومت گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین فارغ کر رہی ہے، اور کل کی یہ بڑی خبر ہے کہ جو اس کمیٹی کے ممبر تھے ڈاکٹر کیسر بنگالی، انہوں نے حکومت کی اس پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا، آج کا ہمارا یہ سوال ہے، اسی طرح انشورنس سے متعلق سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے، اور ابھی تک جو صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہی، صرف کے پی کے اور بلوچستان کی حکومت انہوں نے اپنے رول امینڈ کیے ہیں، وہ بھی پرانے پینشنرز کو انشورنس کی رقم واپس نہیں کر رہے، صرف جو موجودہ اس وقت ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، نئے ریٹائر ہونے والوں کو رقم واپس ہو رہی ہے۔ تو سوال ہے کہ پینشن، جی پی فنڈ اور انشورنس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی پی فنڈ آپ کا حق، خود آپ کی کٹوتی ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ لگتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ انشورنس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بار بار سوال پوچھا جا رہا تھا۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی پینشن کا کیا حکم ہے۔ جو ایک سرکاری ملازم فوت ہوتا ہے کہ کیا پینشن بھی وراثت میں آتی ہے؟ بیوہ بھی اگر فوت ہو جاتی ہے تو کیا اس کا وہ بھی ایک وراثت ہے؟ جی پی فنڈ بھی کیا وراثت ہے؟ جی پی فنڈ کے اوپر سود جو ہے، یہ سود ہے یا یہ سود نہیں ہے؟ اسی طرح جو انشورنس ہے اس سے متعلق کیا حق ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا جاننا ضروری ہے کہ یہ جو رقم ہے، تنخواہ تو ہماری حلال ہوتی ہے، تو یہ جو انشورنس کی مد میں، جی پی فنڈ کی مد میں، اور جو پینشن ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے اس میں سے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے رزق کیسے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا؟ تو ایز اے مسلمان ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ ہے جی کہ سرکاری ملازمین کی گروپ انشورنس کی مد میں ملنے والی رقم، یہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشنل اگر ہو، معزز عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ دوران سروس فوت ہو جانے والے ملازمین کے ساتھ جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور ہونے والے تمام ملازمین کو گروپ انشورنس ادا کرے۔ اس سے قبل یہ سہولت صرف دوران ملازمت فوت ہو جانے والے ملازمین کو دی جا رہی تھی۔ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، اسی کے مطابق کے پی کے اور بلوچستان کی حکومتیں نے رول امینڈ کیے۔ عرض یہ ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان میں فلیٹ کی صورت میں گھر خریدنا بہت مشکل ہے، اور 500 اسکوائر فٹ کے فلیٹ میں 3 جوان بچیوں کے ساتھ رہائش پذیر ہوں، 4 کمروں کے فلیٹ کے حساب سے گھر لینا ہمارے بس میں نہیں، اور بینک سے سود لینا جائز نہیں۔ اپنا چھوٹا سا یہ اس طرح کا سوال ہے جی ان کا۔ جواب یہ ہے جی، سرکاری ملازمین کو گروپ انشورنس کے نام سے ملنے والی رقم کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر مذکورہ فنڈ کی مد میں ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں ہوتی، بلکہ حکومت اپنے طور پر ملازم کا گروپ انشورنس کرواتی ہے، یا ملازم کو تنخواہ ملنے سے پہلے گروپ انشورنس کے نام سے جبری کٹوتی کرتی ہے، اور ملازم کا براہ راست انشورنس کمپنی سے کوئی واسطہ نہ ہو، اور بعد میں حکومت خود اپنے فنڈ میں اس رقم کو شامل کر کے اضافہ کے ساتھ وہ رقم خود ملازمین کو یا ان کے پسماندگان کو دے، تو یہ ملازمین یا ان کے ورثاء کے حق میں سود نہیں ہے۔ البتہ اگر گروپ انشورنس کی مد میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے اختیاری طور پر کٹوتی ہوتی ہے، یا ملازم خود انشورنس کمپنی سے وہ رقم وصول کرنا پڑتی ہو، تو اس صورت میں اس ملازم کے لیے حکومتی جمع کرائی گئی رقم کے بعد رقم لینا جائز نہیں، اور اصل رقم سے زائد رقم کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ گروپ انشورنس کا حکم ہے جی۔ تو کٹوتی جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی مرضی سے نہیں ہوتی، یہ خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جی پی فنڈ سے متعلق سوال کیا گیا، بعد میں جماعت اسلامی کا یہ ایک فتویٰ ہے جی، انشورنس ایسے
پینشن سے متعلق یہ بڑا تفصیلی فتویٰ ہے دعوت اسلامی کا، یہ بھی آپ کے ساتھ اس کی بھی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کا جی پی فنڈ سود ہے یا نہیں، تو یہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے جی بنویٹن کا۔ میں نے دونوں مسالک کے جو ہیں فتاویٰ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر جی پی فنڈ، یہ دو صورتیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی پی فنڈ کی ہو سکتی ہیں۔ اگر جی پی فنڈ کا جمع کرنا ملازم کے اختیار میں ہو اور ملازم اپنے اختیار سے کٹوتی کروائے اور اس رقم پر اضافہ مل جائے کمپنی یا ادارہ کی طرف سے، اگر ہم اس کو ڈبل کر کے واپس کریں یا 40% زیادہ کر کے دیں یا انشورنس میں ڈال کر اس پر اضافہ دیں، تو اس اختیاری جی پی فنڈ کا حکم یہ ہے کہ اصل رقم حلال ہے۔ اصل رقم کے علاوہ کمپنی اپنی طرف سے جو رقم شامل کر رہی ہے اس کا لینا بھی جائز ہے، لیکن اصل اور کمپنی کی طرف سے شامل کردہ رقم کو کمپنی یا ادارہ انشورنس کمپنی یا بینک میں جمع کرے تو اس انشورنس یا سود والی اضافی رقم کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ جی پی فنڈ اختیاری ہے، اس صورت میں کمپنی یا ادارہ ملازم کے لیے وکیل بن جائے اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے، لہذا بیمہ کمپنی یا بینک میں رقم منتقل ہونے کے بعد ملازم اس رقم کا مالک بن جائے گا۔ اب اس رقم پر جو اضافہ کیا ملے گا وہ شرعاً سود ہے اور اس کا استعمال ملازم کے لیے ناجائز ہے۔ تو اس طرح اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ آپشنل ہے تو پھر تو جو اوپر اضافہ ہے وہ سود ہے۔ اگر جی پی فنڈ کا جمع کرنا آدمی کے اختیار میں نہ ہو اور کمپنی یا اور ادارہ جی پی فنڈ کی مد میں پیسے کاٹے جیسے ابھی ہوتا ہے اور اصل پیسے کے بجائے دوگنے پیسے دے یا اس سے زیادہ دے تو یہ اصل رقم حلال ہے اور اس پر اضافہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس میں ملازم کا عمل دخل بھی نہیں ہے، لہذا یہ ملازم کے لیے عطیہ کی طرح ہے، اس کا لینا جائز ہے۔ یہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں جی۔ دوسری جی پینشن، یہ ایک اہم ترین ہے کہ پینشن کیا وراثت میں آتی ہے کہ نہیں، یہ غور فیضان مدینہ کا یہ فتویٰ ہے جی۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس سلسلے کے بارے میں کہ پینشن کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا اس کا لینا جائز ہے یا ناجائز؟ نیز ملازم کے انتقال کے بعد بیوہ کو ملنے والی پینشن کا مالک کون ہوگا، کیا یہ ورثاء میں تقسیم ہوگی یا بیوہ کی ملکیت ہے؟ بہت اہم سوال ہے جی۔ ملازم کی ریٹائرمنٹ کے بعد حکومت کی طرف سے ملازم کو جو پینشن دی جاتی ہے وہ حکومت کی طرف سے ملازم کو ملنے والا ایک انعام اور تحفہ ہے۔ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بالکل اس کے مطابق ہے۔ اس کا لینا بالکل جائز ہے اور اس کا مالک ملازم ہی ہوگا۔ ملازم کے انتقال کے بعد جس کے لیے دی جائے گی وہی اس کا مالک کہلائے گا۔ شوہر کی پینشن اگر اس کی انتقال کے بعد بیوی کو دی جاتی ہے تو وہی تنہا اس کی مالک کہلائے گی، لہذا اس صورت میں بیوہ کو ملنے والی پینشن کی رقم ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگی بلکہ یہ بیوہ کی ملکیت ہے۔ ویری ویری امپورٹنٹ۔ جی پی فنڈ کا شرعی حکم اور اس پر زکوٰۃ کا مسئلہ، کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس بارے میں کہ جی پی فنڈ کی رقم کا کیا حکم ہے، کیا یہ ہماری ملکیت ہے، نیز اس کا لینا جائز ہے اور اس کی زکوٰۃ کس پر لازم ہے؟ جی پی فنڈ میں ملازم کی تنخواہ سے ایک مقررہ رقم ہر ماہ کاٹی جاتی ہے اور اس رقم کے برابر رقم ادارہ اپنی طرف سے ملاتے ہیں۔ دونوں طرح کی رقم بینک میں رکھوا دیتا ہے اور اس پر حاصل ہونے والا نفع بھی ملازم کو دیا جاتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے تو نہیں ملاتے جی، یہ وہی ہوتا ہے جو اس کا اپنا ہی ہوتا ہے، وہ کنٹریبیوٹری سسٹم میں اپنی طرف سے ملائی جاتی ہے۔ اس تفصیل کے بعد اس کا حکم یہ ہے کہ جو اصل رقم ملازم کی تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے اور اس کٹوتی والی رقم کے برابر جو رقم ادارے کی طرف سے ملائی جاتی ہے، یہ ادارے کی طرف سے جی سرکاری ملازمین کی نہیں ملائی جاتی، یہ کنٹریبیوٹری سسٹم میں ملائی جاتی ہے۔ یہ دونوں طرح کی رقم ملازم ہی کی ملکیت ہے اور اس کے حلال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اجنبی رقم ہے، ہاں ایک سسٹم کے تحت اسے الگ کر کے رکھا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ رقم ملازم ہی کی ملکیت ہے، اس کے کھاتے میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ سود لینا ہے یا نہیں اس کا فارم وغیرہ ملازم کو بھرنا ہوتا ہے، لہذا اس رقم پر شرائط زکوٰۃ پائے جانے کی صورت میں زکوٰۃ بھی لازم ہوگی اور باقی معاملات بھی اس حیثیت یعنی مالک ہونے کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ ہاں زکوٰۃ میں یہ رخصت ہے کہ جب تک وہ رقم مکمل یا کم از کم نصاب کے 5ویں حصے کے برابر وصول نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی، لیکن جب وصول ہوگی تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر دیگر اموال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے تو وہ ہر سال اس رقم کی بھی زکوٰۃ نکالتا رہے جو جی پی فنڈ میں جمع ہوتی رہی ہے، تاکہ بعد میں ایک ساتھ نکالنے کی دشواری نہ ہو۔ لیکن جو سودی اضافہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ پاک مال پر ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ادارے کی طرف سے یہ رقم بینک وغیرہ میں رکھوا کر اس پر جو نفع دیا جاتا ہے وہ نفع سود ہے، کیونکہ بینک میں اس رقم کو رکھوانا قرض ہے اور قرض پر ملنے والا نفع سود ہے، لہذا اس سود کی رقم کا حکم یہ ہے کہ ملازم کو جب کل رقم ملے تو سودی رقم بلا نیت ثواب شرعی فقیر کو دے دی جائے۔
اگر کمپنی یا ادارہ یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری رقم پر سود کا اضافہ نہ کیا جائے تو ایسا کرنا ضروری ہے. تو یہ سوال تھا جی کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ سود نہیں لیں تو پھر تو یہ بالکل آپ اگر آپ کو مل جاتی ہے سودی رقم تو اس کو آپ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو کسی فقیر کو دے دیں. یہ تھی جی شرعی حیثیت جو ہمارے اس وقت پینشن جی پی فنڈ اور انشورنس کی. چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ اپڈیٹ رہیں گے. اللہ